اگر عورتوں کو دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے تو یہاں سے جو اونچے اسٹینڈ ہے سب ہٹا دیجیے، بلکہ میرا تو مشورہ ہے سارے اسٹینڈ ہٹا دیجیے۔ یہ کیا ضرورت ہے؟ اگر پبلک جو بیٹھی ہے اگر اس کو دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے، یہ 50 سینکڑوں اسٹینڈ لگانے کا کیا مطلب؟ چندے کے دوران ایک بہت بڑی سی جلیبی آئی اور جلیبی کے اوپر لکھا ہوا ہے 786۔ حضرات، پروگرام آپ کا ہے، چلانا اسے سکون کے ساتھ، مقرر کے ساتھ ساتھ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ پروگرام کی جو ایک اس کا وقار ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو باقی رکھنا ہے۔ آج کا یہ پروگرام سلطان گنج کلیا چک میں 2 روزہ پروگرام، جس کا آج دوسرا دن ہے، مسجد کے لیے ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے۔ مگر میں ایک بات بڑی صاف آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے قاری صاحب آپ کے اس پروگرام میں چندے کے لیے تقریر کر رہے تھے، مسجد کے لیے چندہ کر رہے تھے۔ چندے کے دوران ایک بہت بڑی سی جلیبی آئی اور جلیبی کے اوپر لکھا ہوا ہے 786 کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام گنتیوں کا دین نہیں ہے میرے بھائی۔ اس جلیبی کو یہاں اس کی نیلامی لگی، اس کی بولی لگی اور 5500 5,500 روپے میں اس جلیبی کو کسی نے خرید لیا، یا ایک طریقے سے کہہ دیجئے کہ مسجد میں چندہ دے دیا۔ میں آپ سے 2 بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چیز میرے سامنے ہوئی ہے، میں چپ نہیں رہ سکتا۔ مسجد میں آپ کو چندہ دینا ہے، اس کے لیے یہ طریقہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی سامان کی بولی لگے اور نیلامی ہو اور آپ اس کے ذریعے تعاون کریں، یہ کوئی ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں جس بھائی کو 5,500 روپیہ مسجد میں چندہ دینا ہے، وہ آئے اور سیدھے 5,500 روپیہ چندہ دے دے۔ یہ طریقہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ کہ 786 اس گنتی کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کا کلیا چک کا علاقہ بہت سارے معاملات میں ابھی بھی دین کی جانکاری اور دین کے علم کے معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ ہر سال آپ جلسہ کرا رہے ہیں، میں تو پچھلے 7-8 سالوں سے آ رہا ہوں، مولانا جرجیز صاحب تو یہاں 20-25 برس سے آ رہے ہیں۔ آپ کا علاقہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے کہ صاحب یہاں کا پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑے سکون کے ساتھ 2-2 گھنٹہ لوگ تقریر سنتے ہیں، بڑی تعریف لوگ کرتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں 2 گھنٹے تقریر سننے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو اتنی بھی جانکاری نہیں ہے کہ 786 اس گنتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام گنتیوں کا دین نہیں ہے میرے بھائی۔ اور ہم اور آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بولتے ہیں، اہل حدیث بولتے ہیں، اور ہمارے جلسے میں 786 ایک جلیبی پر لکھا ہوا ہے، اور اس 786 کی گنتی کو ہم اتنا مقام دے رہے ہیں کہ ہم اس جلیبی کو 5,500 روپے میں خرید رہے ہیں۔ مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ لوگ موبائل کا جو نمبر ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں 786 اگر لگا ہو، اس موبائل نمبر کو لوگ 50-50 ہزار روپے میں خریدتے ہیں مارکیٹ سے۔ لوگ بائک خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، اگر کار کا نمبر 786 پر ختم ہو رہا ہے، اس نمبر کو خریدنے کے لیے لوگ 1-1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ اس 786 کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ نمبر ہے 786۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گنتی 92 ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ اپنے مکان کے دروازے پر لکھتے ہیں 786/92، 786/92۔ میرے بھائی اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کسی چیز کی کوئی گنتی بنا دیں، کوئی نمبرنگ سسٹم بنا دیں، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے، گنتی پڑھنے سے آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی کلیا چک میں اور آپ کے اسی مالدہ میں بہت سارے لوگ اپنے مکان اور دکان میں آپ دیکھیے، انہوں نے
گھروں میں ایک وہ لگایا ہوا ہے, ایک تغرا لگایا ہوا ہے, اور اس کے اوپر بہت ساری گنتیاں لکھی ہیں, اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ صاحب یہ تغرا اور یہ اسٹیکر اور یہ چیز جب تک میرے گھر میں ہے میرے گھر میں برکت ہوتی رہے گی. میں کہتا ہوں وہ گنتی چھوڑ دو, اگر قرآن کی آیت بھی آپ کے گھر میں لکھی ہے تو برکت نہیں آئے گی. قرآن کے لٹکانے سے برکت نہیں ملتی ہے, قرآن کے پڑھنے سے برکت ملتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کو لٹکا لو, اس کو گھر میں فریم کر کے لگا دو, گھر میں شیطان بھاگ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے. تو میرے بھائی 2 گھنٹہ تقریر اگر آپ سنتے ہیں تو اس تقریر کا کچھ اثر بھی لے کر کے جائیے, صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے ہمیں اڑانا نہیں ہے. دعا کیجیے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے مسجد کی تعمیر کے لیے, اور مسجد کے لیے یہ جلسہ ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, میرے بھائی حضرات بھی بیٹھے ہیں. جتنی طاقت آپ کے اندر ہو آپ یہاں سے اس پروگرام سے, پروگرام والوں نے مجبوری تھی, مجھ سے جلسے کی تاریخ قاری صاحب نے مانگی. پہلے میں نے 11 تاریخ دی تھی, پھر 11 تاریخ کو میری کچھ مصروفیت تھی, یہ ہوا چلو 18 تاریخ کو رکھ لو. اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سردی ہوگی. کل کے پروگرام میں تو میں نے سنا اور زیادہ سردی تھی, آج تو سردی کم ہے. اتنی سردی کے باوجود آپ حضرات ایک بڑی تعداد میں پروگرام میں آئے ہیں, اور میری مائیں بہنیں بھی بڑی اچھی تعداد میں آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ جذبہ تعریف کے قابل ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جس مسجد کی تعمیر کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے, 2 دن کا پروگرام ہوا ہے, اللہ اس مقصد کو مکمل کرے اور اس مسجد کی تعمیر کو ہم سب کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور شکایت کرنی ہے آپ سے, ہو سکتا ہے میری بات بری لگ رہی ہو, معاف کیجیے, لیکن جو بات میں دیکھتا ہوں جو بری لگے گی میں آپ کے منہ پر بول کے جاؤں گا. یہ اسٹیج کی جو رونق ہے یہ بھی مناسب بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ کوئی شادی کا منڈپ نہیں ہے, یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے, یہ دین کی مجلس ہے, یہ قرآن و حدیث یہاں پڑھا جا رہا ہے. آپ کا اسٹیج, آپ کا پروگرام, آپ کا شامیانہ سمپل ہونا چاہیے. اہل حدیث کی پہچان اس کی سادگی سے ہے. اتنا تڑک بھڑک اور اسٹیج کے اوپر اور شامیانے کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, پیسے خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, اپنے اسٹیج کو سمپل بنائیے. یہ پیغام جائے کہ ہاں کلیا چک میں جو پروگرام ہوتا ہے بڑے بہتر طریقے سے, بڑے سمپل طریقے سے, بڑے سادہ طریقے سے وہاں پروگرام ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. میرے بھائیوں, مجھے آج کے پروگرام کے لیے جلسے کے آرگنائزرز نے کوئی موضوع نہیں دیا ہے, کوئی ٹاپک نہیں دیا ہے. میں نے اپنے حساب سے, اپنے دماغ سے, میرے ذہن میں ایک بات آئی, ایک ایسا موضوع جس پر اس وقت ہم سب کو بہت زیادہ بولنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ موضوع کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. سماج کو کیسے سدھارا جائے, سوسائٹی کو کیسے صحیح کیا جائے, سماج کے اندر جو چیزیں برباد کر رہی ہیں, نشٹ کر رہی ہیں, سماج کو ڈسٹرائے کر رہی ہیں, ان چیزوں کو کیسے سماج سے ختم کیا جائے, اس پر آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے, اس پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے. میرے بھائیوں, سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج صحیح ہو جائے, سماج سدھر جائے, تو پہلے ہمیں اور آپ کو خود کو سدھارنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں سب لوگ سدھر جائیں, لیکن ہم نہ سدھریں. نماز نہ پڑھنے والا باپ بھی یہ چاہتا ہے میرا بیٹا نمازی بن جائے, نماز نہ پڑھنے والی ماں بھی چاہتی ہے میری بیٹی نمازی بن جائے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. بھائی آپ کو اگر روشنی کرنا ہے تو روشنی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ماچس کی تیلی کو جلانا پڑے گا.
پہلے ایک موم بتی کو جلانا پڑے گا. جب ایک موم بتی یا ایک لائٹ جب روشن ہو گئی اس سے آپ سینکڑوں لائٹ روشن کر سکتے ہیں. شروعات تو کرنی پڑے گی نا, اور وہ شروعات اپنے آپ سے کرنی پڑے گی. انگریزی میں کہاوت ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. نیکی کی شروعات اپنے گھر سے کی جاتی ہے, اپنے آپ سے کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو, اے میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والو, اے اپنے آپ کو مومن کہنے والو, مسلمان کہنے والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو, اپنی فیملی کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا اللہ, ہم نے دنیا کی آگ دیکھی ہے. کسی کی دکان میں شارٹ سرکٹ لگ جائے اور آگ لگ جائے, ہم نے دیکھا ہے پوری دکان جل کے راکھ ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے فلسطین کے اندر آگ میں جلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے. اے اللہ, ہم نے دنیا کی آگ تو دیکھی ہے, ہم نے جہنم کی آگ نہیں دیکھی. اے اللہ, جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ. جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی, ڈیزل سے نہیں جلے گی, کوئلے سے نہیں جلے گی, لکڑی سے نہیں جلے گی. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اے اللہ, دنیا میں ایک مجرم کو سزا ہوتی ہے, وہ مجرم جج سے سودے بازی کر لیتا ہے, اچھے وکیل کو ہائر کر کے پولیس والوں سے ساٹھ گانٹ کر لیتا ہے. بڑے بڑے باہوبلی, بڑے بڑے گنڈا لوگ جیل کے اندر بھی آرام سے اے سی کے کمروں میں رہتے ہیں. اے اللہ, کیا جہنم کی جیل میں بھی ساٹھ گانٹ ہو جائے گی؟ اے اللہ, کیا جہنم میں جانے والے بھی رشوت دے دیں گے؟ فرمایا نہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. جہنم کے جو داروغہ ہوں گے اور جہنم کی جیل کے جو جیلر ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے, وہ کسی کے اوپر کوئی دیا نہیں کریں گے. وہ وہی کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ ان کو آدیش دے گا, جس کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو بچاؤ. میرے بھائی, ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہے, انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر کارڈ بھیجا, مولانا صاحب آپ کی دعوت ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے, انشاءاللہ شرکت ہوگی. پھر انہوں نے دوسرا میسج کیا, مولانا صاحب آپ کی فیملی کی بھی دعوت ہے, آپ کو پورے پریوار کے ساتھ ہم دعوت دے رہے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے, پورے پریوار کو لے کر کے آئیں گے. بچوں سے کہا, بچے خوش ہو گئے, چلو ساتھ میں چلیں گے. میرے بھائیوں, ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو پریوار کو لے کر کے جاتے ہیں. ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں تو پریوار کو ساتھ میں شامل کر کے کھاتے ہیں. ہم اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو, جس پریوار کو تم شادی میں ساتھ میں لے کے جاتے ہو, گھومنے پھرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو, شاپنگ کرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو, جس پریوار کے لیے تم دن رات قربانی دیتے ہو, قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں کہتا ہوں جہنم کی آگ تو بہت بات کی بات ہے. جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. میں کہتا ہوں جہنم کی آگ کی بات تو بھی بہت بات میں. اگر ہم کو صرف یہ پتہ لگ جائے ہمارے گھر میں سلنڈر پھٹ گیا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے گھر کے اندر آگ لگ گئی, بچہ اور بیوی خطرے میں, ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے اپنے بیوی بچوں کو بچائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, جس پریوار سے اتنی محبت کرتے ہو, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا کیوں نہیں کرتے ہو؟
समाज को सुधारना है। पहले अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। जब हर आदमी अपने आप को बचाएगा, अपने परिवार को बचाएगा, पूरे समाज की इस्लाह हो जाएगी, पूरा समाज सुधर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्ला बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए वो कुरान का 15वां पारा पढ़ रहे हैं। सूरह कहफ की आयतें उनकी जुबान पर जा रही हैं। मुझे नहीं पता कलियाचक वालों और सुल्तानगंज वालों, आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लेकिन नहीं पढ़ते हो तो अल्लाह के वास्ते पढ़ा करो। मेरी माँ बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूं, जुमा के दिन जितने भी काम हो, बहुत सारे काम हमारी माए बहनें पूरे हफ्ते में नहीं करती हैं, जुमा के दिन करती हैं। वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं, पूरे हफ्ते का कपड़ा वो जुमा को धोती हैं। मैं मानता हूं आपको जुमा के दिन ज्यादा काम होता है, मगर जुमा के दिन फजर की नमाज से लेकर के मगरिब की अजान के पहले पहले का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान 15 मिनट का और 20 मिनट का टाइम निकाल लो और सूरह कहफ पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ली, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको रोशनी अता फरमाएगा, उसको नूर अता फरमाएगा। और जब अल्लाह का नूर हमें मिल जाएगा तो एक हफ्ते तक हम उसकी बरकत को महसूस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जरूर 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, आप वक्त निकाल करके सूरह कहफ की तिलावत जरूर कर लिया करो। मेरी माए बहनें आप भी कर ले, मेरे भाइयों आप भी कर लिया करें। कल जुमा का दिन है, आप ये काम जरूर करें। अब्दुल्ला बिन मसूद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज के दौरान सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं और सूरह कहफ पढ़ते हुए अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब हजरत मूसा और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम, जब इन दोनों का गुजर एक गांव के पास से हुआ, जब ये दोनों एक गांव से गुजरने लगे, अल्लाह फरमाता है फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा। जब हजरत मूसा और हजरत खजिर उस गांव में गए तो इन्होंने खाना मांगा। भूखे थे, प्यासे थे, इन्होंने खाना मांगा। गांव वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे, उन्होंने उस दौर के 2 नबियों को खाना नहीं खिलाया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। ये दोनों थके हारे थे, एक जगह बैठ गए। हजरत मूसा ने देखा, हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी और गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा लौ शीता लत्तखस्ता अलैहि अजरा, ऐ खजिर आपको ये दीवार फ्री में नहीं ठीक करनी चाहिए थी। इन कंजूस लोगों ने हमें एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाया। ऐ खजिर अगर आपको दीवार ठीक करना ही था तो इसकी कोई उजरत ले लेते, कुछ पैसा ले लेते, आपको फ्री में ये काम नहीं करना चाहिए था। हजरत खजिर ने जवाब दिया वो अम्मल जिदार फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना व कान तहतहु कंजुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार है, और ऐ मूसा उस मकान के दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना छुपाया हुआ था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और खजाना गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। ऐ मूसा अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि उन बच्चों का खजाना अगर गांव वाले लूट लेंगे, बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। अब यहां पे जो बात पॉइंट की है मेरे भाई, बड़े गौर से सुनिएगा। यहां जो पॉइंट की बात है वो क्या है? वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों यतीम बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। बाप जब नेक था तो अल्लाह ताला ने नेक बाप का खजाना डूबने न दिया, नेक बाप के बच्चों को उसके खजाने से महरूम न किया। अब्दुल्ला बिन मसूद जब कुरान की इस आयत पर पहुंचे, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। इस आयत को पढ़ करके अब्दुल्ला बिन मसूद रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उन्होंने सलाम फेरा, उनका छोटा बच्चा सो रहा था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपने बच्चे
بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، تیرا باپ رات میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے، اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے، یہ کام یہ راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کرنے کا کام تیرا باپ تیرے لیے کر رہا ہے کہ کل تو سکھی رہے، کل تو اللہ کے یہاں بھی نجات پا جائے اور دنیا میں بھی تو چین سے رہے، اے میرے بچے تیرا باپ اس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مجھے تیسری بچی پیدا ہوئی، مدرسے میں پڑھا رہا تھا، LIC والا آیا، اس کو کسی نے بتا دیا تو مولانا کو تیسری بیٹی ہوئی ہے، آیا میرے پاس، مولوی صاحب تیسری بیٹی ہوئی ہے، میں نے کہا ہاں۔ اب کہنے لگا، بیچارہ بڑا افسوس ظاہر کرنے لگا، ارے مولوی صاحب تیسری بیٹی ہو گئی۔ ابھی میں یہاں آیا آپ کے گاؤں میں، ایک صاحب کے یہاں کھانا کھایا، میں نے ان سے پوچھا آپ کے بچے کتنے، انہوں نے کہا 3 بیٹے ہیں۔ کہنے لگے مولوی صاحب ایک بیٹی بھی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بڑا اچھا لگا مجھے یہ سن کر، بیٹی نہیں ہے تو آدمی تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے، ورنہ آج حالات تو یہ ہے جس کو 3 بیٹی ہو گئی لوگ بیچارے ترس کھاتے، ارے یہ تو 3 بیٹیوں کا باپ ہے۔ کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، بیٹی کوئی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کوئی عذاب نہیں ہے، بیٹی کوئی کلنک نہیں ہے۔ اگر 3 بیٹیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ 3 بہترین مقدر لے کر کے آتی ہیں اپنے باپ کے لیے، وہ اپنے باپ کی قسمت کو جگانے کے لیے آتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اچھی جگہ ان کی شادی کر دے تو وہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں اپنے باپ کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے جس کو 2 بیٹیاں ہیں وہ یہ تمنا اور آرزو کرے کہ مجھے 3 بیٹیاں مل جائیں۔ LIC والا مجھے سمجھانے لگا، مولوی صاحب یہ پالیسی لے لیجئے، اتنے پیسے آپ ہر مہینے دیجئے، 20 سال کے بعد جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے گی، شادی کے ٹائم آپ کو بڑا خرچہ ہوگا اور لمبی چوڑی مہنگی شادی آپ کو کرنی پڑے گی، اس وقت آپ کو یہ پیسہ کام دے گا۔ میں نے کہا تم چلے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں تمہاری پالیسی کی۔ آج اپنی اولاد کے لیے آدمی LIC کی پالیسی لے رہا ہے، کیوں لے رہا ہے میرے بھائی؟ چنتا ہے، فکر ہے اپنی اولاد کی۔ جس اولاد کے مستقبل کی اتنی فکر ہے، اگر واقعی میں فکر کرتے ہو اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی میرے بھائیوں، تو اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنے آپ کو متقی بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے آپ کو